تیسرا اصول، تیسرا سبق، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا دین، آپ کی ساری شریعت، آپ کی تمام تر سنتوں کی بنیاد اور محور عقیدہ توحید ہے۔ تیسرا سبق یاد رہے گا، میرے آقا کی ساری شریعت، میرے آقا کا سارا دین، میرے آقا کی تمام تر سیرت، اس کا محور اور بنیاد عقیدہ توحید۔ اور چوتھا سبق آخری، اگر عقیدہ توحید میں کمزور ہو گئے، اگر اللہ کی ذات، اس کی صفات، اس کی طاقت، اس کی قدرت، اس کی قدر و منزلت اور اس کی عظمت میں اس کی مخلوقات میں سے کسی کو شریک کرنے کا جرم کر لیا، غور سے سننا، غور سے سننا، اگر ایک لفظ بھی آپ سے مس ہو گیا تو ٹھوکر لگ جائے گی، غور سے سنیے۔ اگر اللہ کی ذات، اس کی صفات، اس کی طاقت، اس کی قدرت، اس کی قدر و منزلت، اس کے مقام، اس کے مرتبے اور عظمت میں اس کی مخلوقات میں سے کسی کو بھی شریک کرنے کا جرم کر لیا، رب العزت کی قسم، رحمت عالم کی غلامی بھی کام نہیں آئے گی۔ نہ فلک بوس امامے کام آئیں گے، نہ ماتھوں پر سجدوں کے نشان کام آئیں گے، نہ زمیں بوس جبے کام آئیں گے، نہ چمکتی دمکتی تسبیحات کام آئیں گی، نہ مریدوں کا، عقیدت مندوں کا لشکر کام آئے گا۔ اگر عقیدہ توحید میں ٹھوکر لگی، ساری زندگی کے اعمال منہ پر مار دیے جائیں گے۔ اور یہ فلسفہ نہیں ہے، یہ قرآن ہے۔ رب العالمین نے فرمایا قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ۔ مشرکین مکہ نے سودا بازی کرنے کی کوشش کی عبداللہ کے یتیم سے۔ ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، عقبہ بن ابی معیط، پورا وفد لے کر آئے رحمت عالم کے پاس، آ کر کہنے لگے آؤ محمد کچھ سودا بازی کرتے ہیں، کچھ ایگریمنٹ کرتے ہیں، کچھ مصالحت کر لیتے ہیں۔ رحمت عالم نے فرمایا کیا ایگریمنٹ چاہتے ہو؟ کہنے لگے ایک دن آپ ہمارے بتوں کی عبادت کر لیجئے، ایک دن ہم آپ کے رب کو معبود مانتے ہیں۔ کیا خیال ہے، کیا جواب تھا ہمارے آقا کا؟ بولیے نا، بالکل واضح، اس میں شرما کیوں رہے؟ بالکل نہیں، ہرگز نہیں، ممکن نہیں۔ وہ کہنے لگے اچھا ہم تھوڑی اور وسعت پیدا کرتے ہیں، ہم آپ کے رب کی 1 مہینے تک عبادت کریں گے، آپ بس ایک دن ہمارے بتوں کو معبود مان لیجئے۔ کیوں جی، کیا جواب تھا؟ اللہ آپ کو جزائے خیر۔ وہ کہنے لگے آئیے کچھ اور وسعت پیدا کرتے ہیں، ہم آپ کے رب کی 1 سال تک عبادت کریں گے، آپ بس ایک روز ہمارے بتوں کو معبود مان لیں۔ کیوں جی، کیا جواب ہوگا؟ وہ کہنے لگے ہم اور وسعت پیدا کرتے ہیں، ہم مرتے دم تک آپ کے رب کو معبود مانیں گے، آپ ایک دن نہیں، 1 گھنٹہ نہیں، بس 1 مرتبہ ہمارے بتوں کو معبود مان لیجئے، اور بدلے میں ہم آپ کو مال و دولت عطا کریں گے، زر و سیم کے ڈھیر لگائیں گے، سونے چاندی اور جواہرات کے انبار لگا دیں گے آپ کے قدموں میں، آپ کو سرداری بھی عطا کریں گے، جس خاندان سے چاہو گے آپ کی شادی بھی کروائیں گے۔ رب العالمین نے فرمایا قل، او میرے محبوب زبان تیری ہوگی، اعلان میرا ہوگا، میرے محبوب الفاظ میرے ہوں گے، انداز تیرا ہوگا، 2 ٹوک انداز میں اعلان کر دیجئے افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون۔ کتنے نادان ہو تم، کتنے جاہل اور ظالم ہو تم کہ مجھ سے یہ توقع رکھتے ہو اپنے رب کو چھوڑ کر بتوں کے آگے سر جھکا لوں۔ تم تو مال و دولت کی بات کرتے ہو نا، تم تو سونے چاندی کی بات کرتے ہو نا، اگر مجھے یہ آفر کر دو کہ سورج دائیں ہاتھ پر، چاند بائیں ہاتھ پر، تو 1 دن تو کیا، 1 گھنٹہ تو کیا، 1 سجدہ بھی تمہارے بتوں کو نہیں کروں گا، اس لیے کہ میرا معبود بس اللہ ہی ہے۔ لالچ دیتے ہو، میں تمہارے لالچ کی طرف دیکھوں یا اللہ کے بیان کردہ قانون کو غور سے سنوں؟ حق تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، میرے محبوب آپ کے لیے بھی قانون بیان کر رہا ہوں، آپ سے پہلے 1.25 لاکھ انبیاء اور رسل کے لیے بھی یہی ضابطہ تھا، یہی قانون تھا۔ کیا قانون؟ رب نے فرمایا لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر آپ نے بھی بالفرض والمحال میرے حق کے عبادت میں
میری مخلوقات میں سے کسی کی شرکت کو گوارا کر لیا. سوچ سمجھ کے ترجمہ کر رہا ہوں، علماء موجود ہیں، شیخ الحدیث بیٹھے ہیں، کمزور بات نہیں کروں گا. بالفرض والمحال کا لفظ استعمال کیا، شرکت کو گوارا کرنے کا لفظ استعمال کیا. رب العالمین نے فرمایا لئن اشرکتا، او میرے محبوب اگر تو نے میری قدر و منزلت میں، میری عبادت کے حق میں، میری مخلوقات میں سے کسی کی شرکت کو گوارا کر لیا، تو میرا اعلان یہ ہے کہ میرا محبوب ہونے کے باوجود تیرا کوئی عمل صالح قبول نہیں ہوگا.